اس کاوش کا اکبر بابر صاحب نے جس کی شروعات کی تھی، آج اس کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچا۔ یہ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ یہ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو کارروائی تھی وہ آج مکمل ہوئی، اور آج الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میں ان 8 سالوں کی پوری تفصیل تو آپ کو بتا کے بور نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم بلکہ ایگزیکٹلی 96 سیشنز ہوئے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے، جہاں پر ڈاکیومنٹس ریویو ہوئے، انالیسز ہوا اور تحقیق ہوئی کہ کیا اور کس حد تک پارٹی میں ممنوع ذرائع سے پیسے آئے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے سامنے خود 96 سے زیادہ دفعہ کیس کی پیشی ہوئی۔ آج ہم امید کرتے ہیں کہ آخری پیشی تھی، کیونکہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور گو یہ امکان ہے کہ اگر کوئی مزید وضاحت کسی سے بھی درکار ہو تو الیکشن کمیشن پوچھ سکتا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اکبر بابر صاحب کی جو استدعا تھی، جو فائنل انالیسز تھا، وہ میں آپ کے سامنے مختصر پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکروٹنی کمیٹی میں اکبر بابر صاحب نے اپنی فائنانس ٹیم کی مدد سے 2.2 ارب روپے کی نشاندہی کی تھی کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو اکاؤنٹ فار نہیں ہو پا رہے۔ تو اسکروٹنی کمیٹی نے اس ریویو کے بعد اس سے کہیں قدر کم رقم آئیڈینٹیفائی کی۔ جب دونوں پارٹیز کی طرف سے، تمام اسسٹنگ پارٹیز کی طرف سے جو پکچر سامنے آئی، اس کی روشنی میں آج ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ استدعا کی ہے کہ لگ بھگ $5 ملین US ڈالر کی مالیت کی ایسی فنڈنگ ہے جو ممنوع ذرائع سے آئی۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ سے زائد برٹش پاؤنڈ ہیں جو ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، جو ممنوع ذرائع سے آئے۔ اس کے علاوہ 20,000 آسٹریلین ڈالر ہیں، 27,000 یورو ہیں، اور 148 ملین روپے ہیں۔ تو یہ ایک بھاری رقم ہے۔ تو ہماری یہ استدعا آج یہ رہی ہے کہ کم از کم اس حد تک، ان اماؤنٹس تک تو پارٹی کو نوٹس اور شو کاز ہونا چاہیے کہ قانون کے مطابق پھر یہ طے پائے کہ کیا یہ رقم جو ہے بحق سرکار ضبط ہونی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری فائنل اسسٹنس رہی ہے کمیشن کو قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ یہ رہی ہے کہ وہ تمام رقوم، وہ تمام ڈاکیومنٹس جو ابھی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکے، ان کی مزید تحقیق کی جائے، یعنی کہ ان کو بائیفرکیٹ کر لیا جائے، جس اماؤنٹ تک تو یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ واقعی ان اکاؤنٹڈ فار ہیں، پروہیبٹڈ سورسز سے ہیں، تو ان کے اوپر کانفسکیشن کی پروسیڈنگز ہو، اور جو نہیں ہوئی اس کو ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی بھی مزید تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو کاوش ہے یہ کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سسٹم کی بہتری کے لیے ہے، شفافیت کے لیے ہے، اور ڈے 1 سے اکبر بابر صاحب کا یہی موقف رہا ہے کہ وہ پارٹی میں ڈسپلن اور ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں۔ میں اس معاملے میں ایک بہت واضح طور پر ایک بات پیش کر دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اکبر صاحب نے اور نہ ہم نے کبھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہ آرگیو نہیں کیا کہ پارٹی کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ پاور الیکشن کمیشن کی نہیں ہے۔ یہ وضاحت رہے کہ اس پروسیڈنگ کے نتیجے میں جو آگے عمل میں چیزیں لائی جا سکتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کانفسکیشن کا پروسیجر شروع کیا جائے، اور اگر کسی عہدیدار نے، کسی بھی پارٹی کے عہدیدار نے، صرف چیئرمین کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی فائنانس بورڈ کے یا دیگر ایگزیکٹو بورڈ کے ممبران نے پارٹی کے، اگر کبھی بھی الیکشن کمیشن کو فالس ڈاکیومنٹیشن یا فالس ڈیکلریشنز یا فالس سرٹیفیکیشنز دی ہیں، تو اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے، اور اس کے مطابق جو قانونی کارروائی ہے وہ الیکشن کمیشن اس کو پرسو کرے۔
تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس جد و جہد میں، اس رول آف لاء کی جد و جہد میں مزید ہم اپنا حصہ ڈالیں گے، ملک کی بہتری کی خاطر ڈالیں گے۔ اس میں کوئی پرسنل ایجنڈا نہ پہلے دن تھا، اور نہ ہم نے کبھی کسی نے بھی اپنے کسی دن بھی بحث میں کوئی پرسنل ایشو کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک آبجیکٹیو سٹینڈرڈ ہے، اور ہم اس آبجیکٹیو سٹینڈرڈ کو ہی پرسو کرتے رہے ہیں، اور امید ہے کہ اسی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، ہم آپ بیٹھ کے اس کو ریویو کریں گے، اور اس کی روشنی میں جو بھی قانونی پروسیجر ہے اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کر کے آگے فردر کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگوں نے بہت اس کیس کے ساتھ نبھایا، اتنا سال اس کو چلایا، ہر پیشی پہ تشریف لائے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اکبر صاحب۔ اچھا جی، اچھا جی، بس ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا ان کو جگہ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ میں جب یہ کیس کرنے نکلا تھا تو میں نے 2 رکعت نفل پڑھی تھی کہ یا اللہ میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے، مجھے انصاف دے، میں حق پہ ہوں، میں ایک بڑے مقصد کے لیے یہ جد و جہد اور یہ جنگ شروع کر رہا ہوں۔ تو امید ہے آج بھی میں نے 2 رکعت نفل پڑھی کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے، کیونکہ آج یہ آخری ہیئرنگ تھی اور فیصلہ محفوظ ہوا، تو مجھ پہ یہ فرض ہے کہ میں ان لوگوں کو ریکگنائز کروں جنہوں نے اس کیس میں ہمارے شانہ بشانہ مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ سرخرو بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھ سید احمد حسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے جو ساتھ ان کے جو معاون ہیں بدر اقبال چودھری، یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہ اس لیے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف ایک بہت اعلیٰ پیمانے کی پروفیشنلزم دکھائی، اعلیٰ پیمانے کی کمٹمنٹ دکھائی، بلکہ انہیں وکلا برادری کو سرخرو کیا کہ ہمارے ہر شعبے میں ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنے اصول، اپنی کمٹمنٹ اور اپنی کنوکشن کی وجہ سے 8 سال انہوں نے میرے ساتھ کیس لڑا۔ 8 سال میں 190 کے قریب پیشیاں ہوئی، کمیٹی، اسکروٹنی کمیٹی اور الیکشن کمیشن ملا کے۔ یہ میرے سامنے گواہ ہیں، انہوں نے مجھ سے 1 پیسہ چارج نہیں کیا۔ مجھ پہ الزامات آئے لیکن انہوں نے پرو بونو تمام یہ پیشیاں کبھی مس نہیں کی، اور ایک پروفیشنلزم کا ہائی سٹینڈرڈ رکھا۔ تو میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اور میرے خیال میں جب ہم سرخرو ہوں گے تو قوم کو بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، مثلا محمود خان یہ کھڑے ہیں، پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے یہ بڑے زبردست کارکن تھے۔ یوسف علی جو سوابی کے ہمارے جنرل سیکرٹری تھے، پی ٹی آئی کے، الیکشن بھی لڑے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سرخرو رہے۔ کراچی میں کمانڈر رضا حسین شاہ صاحب جو کراچی میں ہیں لیکن فاؤنڈنگ ممبر ہیں، کراچی کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرف کھڑے رہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اینڈ حنان نیازی تو ابھی تازہ ریکروٹ ہیں جو اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس راستے پہ چلے۔ پھر نوید خان ہیں جو دیر سے تعلق ہے ان کا، یہ بھی اس قافلے میں نئے شامل ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان کی آلریڈی بہت کاوشیں ہو چکی ہیں، اور اس قافلے کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ یہ مقصد کیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اگر مجھے کوئی رہ نہ جائے تو یاسر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہمارے ارسلان وردک اور محمد سہیب صاحب آج ہیں نہیں، ارسلان وردک موجود ہیں۔ انہوں نے جو پروفیشنلزم دکھائی ہے، جو کمٹمنٹ دکھائی ہے، 55 گھنٹے میں مینولی انہوں نے جس طریقے سے وہ آڈٹ کیا اور 100 پیج کی رپورٹ بنائی، اور آج جو پریزنٹیشن کی، یہ بہت قابل ستائش ہے، کیونکہ بڑے چیلنجنگ ٹائمز تھے، ہم پہ بہت سارے دباؤ تھے، ایسے بھی دباؤ تھے جن کو شاید ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جس طرح میں نے نوید کا شکریہ، یاسر ہیں، عامر ہیں،
بلال ہیں، مزمل ہیں، یہ تمام لوگ ہم نے ایک قافلہ بنایا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد پہلے دن سے یہی تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک رول ماڈل بنانا ہے، یہ وہ سیاسی جماعت بنانا ہے جو پھر باعث سے تقلید ہو باقی جماعتوں کے لیے۔ یہ کیس اس لیے لڑا گیا، اس میں میرا کوئی ذاتی کوئی انا کسی قسم کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، کیونکہ ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی تو بڑے لاڈ اور پیار سے بنائی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس پارٹی کو بنانے میں لگا دیے۔ وہ اس لیے نہیں تھے کہ عمران خان کو ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے، وہ اس لیے نہیں تھے کہ پھر تمام جو سیاسی برائیاں ہوتی ہیں وہ ہم اپنائیں بلکہ ہم باقیوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں، اس لیے نہیں تھا۔ آپ جب رول ماڈل بنتے ہیں تو تبدیلی خود بخود شروع ہو جاتی ہے، خود بخود معاشرے میں وہ تبدیلی آتی ہے۔ تو ہماری یہ پوری جو تحریک ہے، جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، جو جنگ ہم نے کی ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اپنے بانی اراکین وہ اس عہد کو لے کے چلیں کہ ہم نے مثال بننا ہے۔ ایک نام لینا میں بھول گیا جو پس پردہ رہے ہیں، سعید اللہ خان نیازی، جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں اور جو پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے، وہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ان کی بھی جو ہمیں سپورٹ رہی ہے اور جو انہوں نے ہمیں انسپائر کیا ہے اس کے لیے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو یہ جو جنگ تھی اس میں سب سے جو اہم کردار ادا کیا وہ پاکستانی میڈیا کا تھا۔ جس طرح وکالت میں انہوں نے اپنے نام سرخرو کیا، میرے نزدیک میڈیا نے اپنے آپ کو سرخرو کیا۔ میڈیا پہ بھی بڑے بڑے الزام لگتے ہیں، بڑے غلیظ قسم کے الزام لگتے ہیں، لیکن میڈیا کی سپورٹ کے بغیر میں یہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ میڈیا نے، اور خاص کر جو پروفیشنل میڈیا کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا میں ہیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا میں ہیں، چاہے وہ اینکرز ہیں، انہوں نے جس طرح پروفیشنلی اس کیس کو رپورٹ کیا، میں ہمیشہ ان کا شکر گزار ہوں گا۔ اور یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمیں بہت بری طرح سے دبایا گیا، ہم پہ پابندیاں لگی، میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندیاں لگوائی گئی، لیکن اس کے باوجود جو سچے پروفیشنل ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے ہماری آواز عوام تک پہنچائی۔ اور یہ اس کیس میں، اور انشاءاللہ مجھے پہلے دن سے یہ یقین تھا، آج بھی انشاءاللہ میں بھروسے سے کہتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس تاریخی موقع کو نہیں گنوائے گا۔ یہ پاکستان کی سیاست کا کعبہ قبلہ بدل سکتا ہے۔ ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، دلائل ان کے پاس موجود ہیں۔ بے خوف و خطر ہو کے یہ نہ دیکھیں کہ یہ سیاسی جماعت کا رہنما پاپولر ہے یا نہیں پاپولر، کتنا مضبوط ہے یا نہیں مضبوط، اس سیاسی جماعت کی اس وقت کیا حیثیت ہے۔ اصول اور آئین اور قانون کے اوپر دبنگ فیصلہ دیں، فل فورس آف دا لا کے تحت، انشاءاللہ پاکستان کی سیاست بدل جائے گی۔ باقی جماعتیں بھی خود بخود اسی کٹہرے سے پھر گزرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ صبح شام کا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب کریڈیبل کمپیٹنٹ قیادت سامنے آئے گی تو پاکستان کے معاشی مسئلے، پاکستان کے سیاسی مسئلے، پاکستان کی جو بنیاد اس وقت ہماری ہل رہی ہے وہ اس واسطے کہ ہماری معیشت کولیپس کر گئی ہے، ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، اور اس کھلواڑ کی وجہ پچھلے 3.5-4 سال کی جو اقتدار تھا اس میں بے دردی سے پاکستان کو روندا گیا ہے، ہماری معیشت کو تباہ کیا گیا ہے، لاپرواہی کی گئی ہے، ارسپانسبل لیڈرشپ آئی ہے، اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی اس لیڈرشپ کا احتساب نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو احتساب سے بارتر سمجھا۔ احتساب اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، احتساب اپنی سیاسی جماعت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اگر یہ پرنسپل ثابت ہو گیا اور لاگو ہو گیا، پاکستان کی سیاست بدل جائے گی اور انشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہتر مستقبل کی امید بن جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کے لیے قانون ایک ہے، سب کے لیے برابر ہے، صرف لاگو کرنے کی دیر ہے۔ آپ لاگو کریں گے، نئی ٹریڈیشن سیٹ ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستانی سیاست جو اس وقت مایوسی کا شکار ہے، کراچی میں بائی الیکشن ہوئے، 8% آبادی نے ووٹ دیا ووٹرز لسٹ میں سے، یہ نا امیدی ہے۔ ہم نے اس نا امیدی کو بدلنا ہے، ہم نے لوگوں کو امید دلانا ہے کہ یہاں پہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ورکر میرٹ پہ پارٹی کے اندر اوپر آ سکتے ہیں، لیڈرشپ رول اپنا سکتے ہیں، اور الیکٹ بھی ہو سکتے ہیں عوام کے زور سے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا تھا، اور یہ سفر جاری ہے۔ بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن کے پاس سب کچھ پہنچ چکے ہیں، اپنی کمیٹی کے حوالے سے آپ نے بھی یہ ہے یا
مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو فنڈز ہیں ممنوع فنڈ ان کو مطلب ضبط کیا جائے یا پارٹی کی طرف سے کارروائی کی جائے، پارٹی کو بین کیا جائے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں، میں تفصیل سے آپ کے سامنے دوبارہ دے دیتا ہوں، وکیل صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانا نہیں تھا، یہ پہلے دن سے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی پلرز ہوتے ہیں، کالمز ہوتے ہیں، فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، اس پہ جمہوریت جو ہے سیاسی جماعتوں پہ انحصار کرتی ہے۔ اچھی جمہوریت ہے تو سیاسی جماعتیں فعال ہیں، قانون کے نیچے ہیں، لیڈرشپ پرووائڈ کریں۔ اگر وہ جمہوریت روٹ کرتی ہے، جیسا کہ پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کی جمہوریت میرے نزدیک اور بھی وجوہات تھی، اور بھی انٹرفیرنس تھی، اور بھی بہت سارے معاملات تھے، لیکن ایک بنیادی وجہ تھی کہ جمہوری سیاسی جماعتیں ادارہ نہ بن سکی۔ تو ہمارا پہلا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ پابندی لگائیں، ہمارا پہلے دن سے یہ مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ بنائے، پاکستان تحریک انصاف میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں، فنانسز جو ہیں، اس کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ہم اس کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ الیکشن کمیشن اپنے قوانین اور جو پاکستان کے قوانین ہیں ان کو بھرپور انداز میں لاگو کرے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، جو کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں ثبوتوں کی بنیاد پہ، تو جو قانون ہے وہ لاگو کریں۔ اگر پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ جو ہے انہوں نے ان فائنینشیل irregularities میں اپنا حصہ ادا کیا، 4 ملازمین کو اجازت دی، اس میں پیسہ آیا ہنڈی کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور وہ چیزیں ثابت ہوتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں، تاکہ یہ جماعت جو ہے یہ شخصیات سے آزاد ہو، یہ ایک ادارہ بنے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک توانا ادارہ بن کے پھر لوگوں کے پاس جائیں گے، پھر ہم لوگوں کے سامنے اور سیاسی جماعتوں کے اعمال رکھیں گے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ ہماری جو جمہوریت ہے، آج مجھے موقع ہے اس لیے اجازت دیں، ہماری جو دنیا کی مستند جو جمہوریتیں ہیں وہاں پہ الیکشن سے اگلے الیکشن تک کام کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، کمپٹنس کو لایا جاتا ہے، اکانومی کو ترقی دی جاتی ہے، گورننس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہ صبح شام کی جو انتشار کی سیاست ہے، یہ جو فیشسٹ ٹینڈنسیز ہے، اداروں کو گرانے کی کوشش، عوام کے سامنے اور عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے لانا، یہ تباہ کن سیاست ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور الیکشن سے 3 مہینے پہلے جو تنقید آپ کر سکتے ہیں مخالفین پہ کریں، لیکن باقی جو وقت ہوتا ہے اس میں تعمیری سیاست کریں۔ اور یہ اگر سیاسی جماعت آرگنائز ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی راہ پہ ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب میں آخر میں یہ صرف آپ سے کہہ دوں کہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف، میں نے بہت جگہ یہ کہا ہے، آج پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف میری جماعت تھی، پاکستان تحریک انصاف میری جماعت رہے گی، پاکستان تحریک انصاف تا مرگ میں پاکستان تحریک سے مجھے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی نے، اور ہمارے سمیت یہ سارے جو ہیں، ہم سارے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، ہم پی ٹی آئی کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اور یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی، اور میں آخری دم تک یہ جنگ لڑوں گا، کیونکہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پاکستان کامیاب ہوگا۔ بہت شکریہ۔